کی انجیل 18واں باب 21 سے 35ویں آیت تک۔ جی یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے۔ آج کا میسج جو ہے وہ نہایت سادہ ہے، کوئی اتنی ہم اس کو جو ہے ڈیپتھ میں لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں سادہ باتیں سمجھ نہیں آتی تو اتنی گہرائی میں جانے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہیں وہ ان سادہ الفاظ کو نہیں سمجھتے، ہماری کچھ عادات ایسی ہو چکی ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے مطلب کی بات جو ہے بڑے بغور طریقے سے سنتے ہیں، چاہے وہ گہری ہو، چاہے وہ کیا ہے جو سادہ الفاظ ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کے لحاظ سے کوئی بھی سادہ بات ہو یا گہری بات ہو، ہم اس پر اپنے اوپر لاگو کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی ہم 21ویں آیت سے پڑھیں گے، چند آیات ہیں، بڑا غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک، پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے، اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ جی آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے معافی کا تعلق سے۔ ہمارا مضمون جو ہے وہ معافی کا مضمون ہے، یعنی معافی، یعنی جو بھی بات آج ہمارے درمیان ہوگی وہ تمام اسی کے تعلق سے ہوگی۔ ہمیں اس کو مزید جو ہے ان کے معنی اور مفہوم جو ہے اس کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان آیات کی طرف جایا جائے، ان آیات کی تشریح کی جائے، کیا ہے کہ ہم اپنے مضمون کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں۔ مضمون جو ہے ہمارا معافی ہے، اس کے معنی جو ہے علم لغت میں وہ ہے بخشش، چھٹکارا، خلاصی، درگزر کرنا، رہائی، مغفرت اور نجات کے ہیں۔ اب معافی کا جو مطلب ہم نے دیکھ لیا، اس کے معنی جو ہیں، ان تمام کے جو معنی جو نکلتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام کے تمام معنی ان کی ڈیپتھ میں ہم جانا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ صاف اور عیاں باتیں ہیں، یہ صاف اور عیاں باتیں ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ بخشش جو ہے وہ خیرات ہوتی ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، یعنی ہم جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی اگر فقیر آتا ہے جس کا ہماری کمائی پر کوئی حق نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، کمائی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طور پر خیرات کرتے ہیں، بخشش اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چھٹکارا کسی چیز سے اگر مل جاتا ہے تو ہم اس کو چھٹکارا کہتے ہیں، یا کسی بھی جس میں ہماری جان جو ہے یا ہمارا کوئی بھی مال اسباب پھنسا ہوتا ہے، اگر اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو تمام کو دیکھیں تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ ایک ہی بائبل مقدس کی آیت میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کون سی آیت ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یوحنا 3
16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ اب دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں، جو خدائے قادر خود مجسم ہو کر وہ جسم لے کر ہمارے درمیان رہے، اور جب انسان جو ہے وہ اس تمام کام میں پھنس چکا تھا، وہ موت کے منہ میں پھنس چکا تھا، وہ گناہ گاری کی حالت میں تھا، یہاں تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تھی کسی بھی قربانی سے، کسی بھی طرح کے بچڑے سے، کسی بھی طرح انسان جو انسان دنیاوی ہے، آسمانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دنیاوی ہے، جو دنیاوی طور پر زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی بھی اس کو بخشش نہیں دلوا سکتا تھا، لیکن یہ خداوند کی بخشش ہوئی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا گیا۔ اب بخشش جو ہے وہ بخش دیا گیا ہے، اور جب بخش دیا گیا تو اس نے ہمیں گناہ سے چھٹکارا دے دیا ہے، اور چھٹکارا جب دیا تو اس سے ہم خلاصی کو حاصل کرتے ہیں، اور جب خلاصی کو حاصل کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، آج جب ہم گناہ یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہم سے سرزد ہو جاتی ہے تو خداوند جو ہے وہ بیٹے کے خون کو دیکھتا اور ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ درگزر کر دیتا ہے۔ اب درگزر کے بارے میں اگر دیکھیں تو خداوند خدا نے جب نوح کے دور میں کیا ہوا تھا، نوح کے دور میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوا تھا جی، کشتی بنائی گئی، پھر طوفان آیا، اور طوفان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پوری دنیا جو تھی وہ کیا ہوگی جی؟ یہاں تک کہ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کریں کہ جو چرند پرند جو تھے وہ بھی جو ہے وہ فنا ہو گئے تھے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، چرند پرند صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج ہم درختوں پر بیٹھے یا اتنی ہائٹ پر اڑتے دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہاں پر کوئی جن میں زندگی تھی، کوئی جانور یا کوئی بھی پرندہ نہیں بچا تھا، کل دنیا کو خدا نے تباہ کر دیا۔ سوچیں کہ بعض کتنی اونچائی تک جو ہے وہ جاتا ہے، جو خداوند خدا نے اتنی بارش کی، اتنی گناہ کی سزا دی، جو ہے وہ بعض جہاں تک اڑ سکتا تھا وہاں تک بھی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ دنیا کے اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں وہ بھی چھپ گئے اور پرندہ بھی اوپر تک اڑ۔ قدر خداوند خدا محلول ہوا انسان کو بنانے میں کہ اس نے پوری کل دنیا کو ختم کر دیا، ماں سوائے نوح اور اس کے کتنے لوگ بچے تھے؟ کتنے جی؟ 8 ہاتھ کھڑا کرو، 8 جڑے کہتے ہیں، جنہوں نے 8 کہا ہے ہاتھ کھڑا کریں، جو بات کرتے ہیں ان کے اوپر کانفیڈنس رکھا کریں جی۔ ادھا جی ہاتھ نہ کھڑا کرو، میں سمجھاں گا 4 بچے، اوپر ہاتھ کھڑا کریں جی۔ 8 یہ رائٹ سائڈ، ہاں جی، جی 12 دی آواز آئی سی مینوں، تے پچھلے جڑے نے جنہوں نے چکیا نے 50-50 چلیں صحیح ہو گیا۔ بہرحال 8 جانیں تھی، ٹھیک ہے، انسانوں کے بارے میں 8 جو تھے وہ لوگ تھے، کیونکہ 2 وہ خود تھے میاں اور 3 ان کے بیٹے اور 3 ان کی، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ مائے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، 5 اور 3 8 جانیں تھی جی۔ اس کے بعد جو ہے خداوند نے جانوروں کو اس میں رکھا، اور پھر جب تمام وہ پانی اتر گیا تو کیا ہوا؟ پھر خداوند خدا نے کہا کہ آئندہ سے میں کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کروں گا، جب بارش ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہوگی تو پھر میرا عہد جو ہے وہ آسمان پر دکھائی دے گا۔ تو خداوند نے یہاں پر بھی اپنے بچوں کی، اپنے تمام لوگوں کی تمام بدکاری کرداری کو درگزر کرنے کے لیے ایک عہد باندھ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب درگزر کر دیا، آج بھی خداوند خدا جو ہے درگزر ہماری تمام وہ خطاؤں کو کرتا ہے۔ جب ہم موت کے منہ میں تھے تو خداوند خدا یسوع المسیح نے آ کر ہمیں اس موت کے چنگل سے رہائی بخشی اور کہا، اے موت تیرا جنگ کہاں گیا، اے قبر تیری فتح کہاں گئی۔ اب یہ رہائی بخش دی گئی،
رہائی بخش دی گئی اور پھر ہمیں مغفرت ملتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی۔ خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کثرت سے زندگی پائیں۔ اور جب فرشتہ جو ہے وہ اس بات کی بشارت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیدا ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا جی، نجات دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند خدا یہوہ پاک خدا جو ہے وہ جب جسم کو لے کر اس دنیا میں آتا ہے، یسوع کی صورت اختیار کرتا ہے، تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا جو ہے وہ معافی ہی معافی ہے، وہ معافی ہی معافی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اتنا چھلنی کرنے کے باوجود خداوند یسوع المسیح کی ذات کیا کہتی ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ جی، معافی کے بارے کے اس کے معنی جو ہے ہم نے دیکھ لیے۔ معافی سے مراد کیا ہے؟ ہم اس چیز کو جانیں کہ معافی سے مراد کیا ہے۔ معافی سے مراد کیا ہے جی؟ معافی محض کسی کی غلطی کو بھلا دینا یا اس کو یاد نہ کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا جی چلے ٹھیک ہے جی اس کو بھلا دیا، لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں پر ہمارے ہر وقت جو ہے وہ یہی بات چلتی رہتی ہے، اور وہ ہے دل۔ وہ ہے جی دل۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بلکہ اپنے دل سے کسی کے متعلق ناراضگی، خفگی اور غصے کے بیج کو جڑ سے نکال پھینکنا ہے۔ معافی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کبھی اتوں کر چھڑی۔ معافی کا مطلب یہ نہیں زبانی کلامی جو ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر جب بات کی تو کہتے جی کہ ہوتے گیا کام لیکن دل نہیں ساڈے جڑنے۔ کی نہیں ہونا؟ دل نہیں ساڈے۔ میرے عزیزوں، دل تو لا علاج اور ہیلا باز ہے۔ آپ اگر دل کی سنیں گے تو یقین کریں آپ کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ جو لوگ اس بات میں اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتے ہیں، جو آپ عشق کے بارے میں دیکھتے ہیں وہاں پر جو بات چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دل سے بات کہی جاتی ہے ہم اس کی نہیں سنتے، کہتے جی اوہو جی جو میرے دل نے کہتا نا میں عقل استعمال نہیں کرنی۔ عقل جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیں دل کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اگر آپ جو ہیں اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو لکھا ہے جب تک ہم ایسا نہیں کرتے یہ ہمارے اندر کینسر یا دیمک کی طرح رہتا ہے اور شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر وہ کڑواہٹ رہتی ہے، ہمارے دل کے اندر نفرت رہتی ہے، ہمارے دل کے اندر وہ تمام باتیں رہتی ہیں، تو پھر یاد رکھیں نہ تو یہ روحانی صحت کے لیے اچھا ہے اور نہ یہ جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے۔ کینسر جو ہے وہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے، یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو اندر ڈیفینڈنگ سیلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمیں 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 بیماریاں لگتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ہی کیا ہوتا ہے، ہم ہر وہ اس بات کو جو دوسرے نے کی ہوتی ہے اپنے دل میں رکھتے اور ہر ایک بات کو پالتے رہتے، اور ہر ایک بات جو ہے وہ ہمارے اندر بیماری کھڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، ہمارے اندر وہ ناسور بنانا شروع کر دیتی ہے، ہمارے اندر وہ کینسر روحانی کینسر کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اور جب ہمارا اندر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر خداوند کے پاک روح کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ہمارا اندر درست نہیں ہے تو خداوند کا پاک روح ہمارے اندر کبھی بھی بسے گا نہیں۔ کیا خداوند کا پاک روح جو ہے وہ بیمار جگہ پر رہتا ہے؟ کیا خداوند کا پاک روح ایسا بدن چاہتا ہے جو بیمار ہو یا گرا ہوا ہو یا اس میں کوئی بھی طاقت نہ رہے یا جس کی نیو کمزور ہو؟ کیا خداوند خدا ایسا ہے؟
ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ چند باتیں سیکھی ہوئی ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات سیکھی تھی کہ خداوند کے بدن کے دیے ہوئے بدن کو شکر گزاری کے ساتھ اس کی ریکوری کریں, شکر گزاری کے ساتھ اس کی حفاظت کریں. اگر ہم اندرونی اور بیرونی طور پر بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ ناشکری ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا. تو پھر خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہتا. ایک دنیا میں مقولہ ہے, وہ کہتے ہیں معافی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. اب یہ بات غور سے سنیے گا. معافی جو ہے ظاہری کا بات ہے کہ ہم دوسرے کو معاف تو کرتے ہیں, لیکن یہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے, یہ ہم دوسرے کے لیے نہیں کر رہے, ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ جب میں نے پہلے بتایا کہ جب ہمارے اندر یہ بات رہے گی, وہ کڑواہٹ رہے گی, ہمارا ذہن ڈسٹرب رہے گا, ہم نفسیاتی طور پر بھی ڈسٹرب رہیں گے اور جسمانی طور پر بھی ڈسٹرب رہیں گے. اور ہم اندر ہی اندر جو ہے, ہم کیا کہتے ہیں جی, جو خوشی ڈاکٹر کے پاس اگر جائے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر, اینو خوش رکھن دی, کیا کرے جی. اور جب بندہ اندر سے پریشان اور نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اندر غصہ بھرا ہوتا ہے, یہ تمام تر جو باتیں اندر بھری ہوتی ہیں, تو بات یاد رکھے گا, ہم دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں. اور جب وہ تنہا رہ جاتا ہے تو تنہا, میں نے پہلے بتایا تھا, تنہا شخص جو ہے پھر شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے, شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں, معافی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے, معافی ہمارے خود کے لیے اچھی ہے. اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے, ہماری جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے. اگر ہم روحانی طور پر اندر سے غصے میں اور نفرت میں رہیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم اس کا اچھا نہیں چاہیں گے, ہم اس کا اچھا نہیں چاہیں گے. تو ایک بات یاد رکھیں, مثال ہے نیلسن منڈیلا. کون کون جانتا ہے نیلسن منڈیلا؟ نیلسن منڈیلا ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے, جنہوں نے سیاہ فام لوگوں کے لیے, جو سکن کلر جو آپ دیکھ سکتے ہیں, جن کو ہم حبشی بھی کہہ سکتے ہیں, جو بلیک ہیں, ان کے لیے جو ہے انہوں نے ان کے حقوق کے لیے بہت بڑی تحریک چلائی تھی. کیونکہ پہلے وقت میں نہ تو انگریزوں کے زمانوں میں ان کو, انگریزوں کے اسکولوں میں نہ تو ان کو جگہ دی جاتی تھی, نہ ان کو پڑھائی کے لیے ان کو داخلہ ملتا تھا, ان کو ہیچ جانا جاتا تھا. جیسے ہندوؤں میں جو ہے وہ شودر ہیں, اچھوت لوگ ہیں, شودر اور اچھوت لوگ جیسے ہیں ویسے ہی جو ہیں وہ ان میں ان کو اچھوت اور شودر گنا جاتا تھا. لیکن اس نے تحریک چلائی, اس کے سلسلہ میں اس کو 27 سال جو تھی وہ جیل ہوئی. اور جب وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں آزاد ہو کر نکلا تو اس پھاٹک کے باہر, جیل کے پھاٹک کے باہر میرے لیے آزادی جو تھی وہ کیا کر رہی تھی, انتظار کر رہی تھی. لیکن وہ اس بات کو کہتا ہے پھاٹک کی جانب بڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس گیٹ سے پرے آزادی میری منتظر ہے. وہ کہتا ہے اگر اس موقع پر میں اپنے اندر کی کڑواہٹ, غصے اور نفرت کو پیچھے نہ چھوڑتا تو آج بھی قیدی ہی ہوتا, آج بھی قیدی ہی ہوتا. یہ بات یاد رکھیں, جو لوگ اندر سے ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں وہ اپنے خود کے قیدی ہیں, وہ اپنے خود کے قیدی ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دوسرے کو قید کیا ہوا ہے یا ہم نے اس طرح کی بات کی ہے, وہ اپنے خود کے قیدی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ادھر سے تو آزاد ہو گیا ہوں, لیکن میرے اندر جو ہے وہ تمام طرح کی کڑواہٹ اور خفگی اور تمام طرح کا غصہ موجود ہے, تو میں اندر سے جو ہے وہ قید ہوں. اور وہ کہتا ہے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو دراصل ایک قیدی کو آزاد کر دیتے ہیں, اور معاف کرنے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ قیدی میں خود ہی تھا, وہ قیدی میں خود ہی تھا. ہم اندر سے جکڑے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں, جو شخص کسی کو منہ سے تو معاف کر دے تو کر دے, لیکن کیا ہوتا ہے دل میں اگر بات ہو تو وہ پھر بھی اس کے گھر نہیں جاتا, پھر بھی اس کے, میں نے کہا تھا کہ یہ نہایت سادہ باتیں آج ہم سیکھیں گے, اس کے گھر میں نہیں جاتا.
اس سے سلام نہیں لیتا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور ہمارے اندر ایک بڑی اچھی بات پائی جاتی ہے، اچھی بات میں نے پتہ کیوں کی ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن خدا کے حضور بڑی بری بات ہے یہ۔ انسان کے خیالوں میں اس کے خیال درست ہیں، انسان کی سوچ میں اس کی روشیں درست ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی کسے نال تے اسی چرچ نہیں ہونا، ناراضگی کسے نال تے اسی چرچ نہیں ہونا۔ بھائی آپ بھੈਣ ہے، کی نام ہے بھੈਣ تیرا؟ مریم جی، میری ناراضگی مریم نال ہے، میں وہ اتنے آتی ہے تو میں نہیں آؤں، مینوں ویکھنا پسند نہیں کرتی، تو حالانکہ کی میں جی معاف کرتا ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آج خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہمارے اندر آج بھی خداوند یسوع المسیح کا مزاج موجود ہے؟ کیا ہم شاگرد ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم شاگردیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم یسوع کے کیا ہیں جی؟ شاگرد ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے؟ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود کے قیدی ہوئے پڑے ہیں، ہم خود سے ہی اندر جو ہیں اپنے قید میں ہیں۔ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ہمیں دل سے کیا کرنا ہوگا؟ اسی طرح کا کام جو ہے وہ پطرس رسول جو ہے وہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ پطرس رسول نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ خداوند، اگر 21 آیت کو پڑھے تو لکھا ہے خداوند سے وہ دریافت کرتا ہے کہ خداوند میرا بھائی اگر میرا گناہ کرتا رہے، اب یہ الفاظوں پر غور کیجئے گا، میرا بھائی اگر میرا گناہ کرتا رہے تو میں کیا کروں؟ میں اس کو 7 بار کیا کروں گا جی؟ کیا میں اس کو 7 بار معاف کروں؟ اب جو یہودی لوگ تھے، یہودی ربی جو تھے، وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے لوگوں کو جب تعلیم دیتے تھے وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اگر تیرا بھائی جو ہے وہ تیرا گناہ کرے تو اس کو 3 مرتبہ جو ہے اس کو معاف کر۔ کیا کہتے تھے جی؟ 3 مرتبہ معاف کر۔ اب وہ اسی بات میں 3 مرتبہ کو تو چھوڑ کے پطرس رسول جو ہے وہ 7 مرتبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ساڈی بھی یہی عادت ہے، ہم کبھی کبھار خداوند کو زیادہ اپنی طرف سے بار کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میرے اللہ وعدہ ہے، میری طرف سے زیادہ ہے، میری طرف سے میں بڑھ کے سب کچھ کر رہا ہوں، میری طرف سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں، میں تو ادھر 2 گنا کر رہے ہیں۔ آپ احسان نہیں کر رہے۔ خداوند خدا اس بات کا جواب بہت کلین اور میں کہتا ہوں کمال قسم کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے مقدس کلام کو پڑھیں تو یہاں پر چند باتیں سیکھنے والی ہیں جی، اس کو بڑا غور سے سنیے گا۔ میں نے بتایا کہ لفظوں کو غور سے سنیے گا۔ جب اس نے کہا کہ جی میں اس کو 7 بار معاف کروں، تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں آگے سے؟ وہ کہتے ہیں 7 کے دفعہ نہیں بلکہ 70 دفعہ معاف کرنا ہے۔ اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی کون ہیں؟ اب جب ہم اس کو یونانی میں اس کا لفظ پڑھیں تو یونانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ایڈلفس۔ ایڈلفوس جو لفظ ہے اس کا مطلب بھائیوں میں کیا گیا ہے، برادرن کیا گیا ہے، یعنی ہم اس کو برادری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو خداوند کے لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر، تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، جو لوگ خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے، جو اس کے اوپر ایمان رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے، اور لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، اور وہ اس کے بھائی ہیں۔ اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں جن کا ایمان خداوند یسوع المسیح پر ہے، وہ یہ بات یاد رکھیے وہ زیادہ جو ہے ہمارے قریب ہے۔ یہاں پر جو بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو 7 باروں کیا معاف کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ جو ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خدا اس کام سے ہمارے جو ہے وہ بڑا ہی متاثر ہوگا، خدا جو ہے ہمارے ان الفاظ سے جو ہے میں کس کے لیے کر رہا ہوں لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، دل سے نہیں، لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں جی میں ودا کے کر رہا ہوں، کسی کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے، خدا کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے۔ دیکھیں خدا بندہ میں انہوں 3 دفعہ کیا سی تو میں 7 دفعہ کیا جی 7 دفعہ کیا ہے،
لیکن آپ دیکھیں 70 کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر ہم فگر میں دیکھیں تو 490 ٹائم بنتا ہے، 490 ٹائم بنتا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف فگر کی بات نہیں ہے، یہاں پر حدود کی بات نہیں ہے، یہاں پر خداوند خدا ایک مسلسل پروسیس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل تا حیات چلنے والا پروسیس ہے، یعنی خداوند خدا نے یسایہ نبی کے صحیفے میں یہ بات بیان کی ہے، وہاں پر یہ بات بیان ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں 55 باب اس کی 7ویں آیت سے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر کوئی حدود نہیں لکھی ہوئی، وہ کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ اور چند آیات اگر ہم اوپر جائیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تیرے خیالوں میں اور میرے خیالوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم سوچتے ہیں نہیں بڑی گل ہے جی، اسی 7 دفعہ کہہ دیتا، جس طرح پطرس رسول نے کہا 7 دفعہ کر دیتا جی، ہو سکتا ہے 490 دفعہ بھی اسی کر لیں۔ لیکن کیا ہے، یہ لمٹ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ کی بات ہے۔ ہماری سوچیں محدود ہیں، یہی تو خدا کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق ہے۔ ہم ہر ایک کو معاف کرنے یا ایک لمٹ کی بات کرتے ہیں کہ جدوں آئے گا نا وقت تے ادوں تینوں ویکھاں گا، ہن تے میں تینوں معاف کرتا ہے، کیا ہے جی، ہن تے میں تینوں معاف کرتا ہے، لیکن جدوں وقت آئے گا تو پھر میں تینوں پوچھاں گا۔ اب معافی کی ضرورت کیوں ہے؟ معافی کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ معافی جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ معافی جو ہے وہ کیوں اس طرح ہمیں جاننا ضروری ہے، اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس چیز کو ہم مزید جو ہے ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم معافی جو ہے کسی کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ضروری اس لیے ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں تب ہی معاف کریں گے جب ہم کسی کو معاف کریں گے۔ سمجھ آئیے؟ ہم بڑے ہی سوچے سمجھے، میں نے پہلے بتایا تھا بڑی سادہ الفاظ سے، بڑے سوچے سمجھے ہم کیا کہتے ہیں، اے خداوند جس طرح اسی دوسرے دے قصور معاف کیتے نے ساڈے بھی آپ نے کیے کب ہیں جو آپ اپنے لیے قصور معاف کروا رہے ہیں؟ آپ نے زبان سے تو یہ بات ادا کر دی ہے، آپ نے زبان تو سے تو یہ بات ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن ہماری بات یہ ہوتی دلوں کو شور تو زبانوں کو جو اور جب آپ کے دل میں جو بات وہ کڑواہٹ موجود ہے تو بات یاد رکھیں، خداوند خدا نے اوپر کیا کہا تھا، شریر اپنے کاموں کو ترک کرے، بدکرداریوں کو ترک کرے، اپنے کاموں کو چھوڑے، تو پھر دلی طور پر چھوڑے۔ اگر دل سے ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو پھر ہم یہ دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ لیں، ہم کس طرح یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے باپ میرے قصور معاف کر، جس طرح میں دوسرے دے ہجے ہنے لڑ کے بندہ آیا ہوتا ہے تو بعد چو آن کے بندہ دعا کرنا لگتا ہے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے دل میں وہ باتیں موجود ہیں، آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھنا، سلام لینا یا اس سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے، دلوں منہ معاف کرتا ہے، لیکن دل سے اگر معاف نہیں کیا تو آپ یہ بات یاد رکھیں، دعاواں پاویں جنیاں مرضی اسی کر لیے، دعائے ربانی اسی پاویں جنی مرضی پڑھ لیے، معافی ساڈی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے اس کے مطابق یہ کام نہیں کیا، ہم نے اس کے مطابق یہ کام نہیں کیا جیسا خداوند کہتا ہے۔ پھر ہم کہتے نہیں اسی یسو جیسا مزاج رکھنا، میں جی یسو کی مانند بننا چاہتا ہوں، میں یسو کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ بھئی آپ کے یا میرے اندر ابھی تک یسوع المسیح کی رتی بھر بھی پہچان نہیں آئی۔ کیا خداوند یسوع المسیح نے اپنے دل میں یہ باتیں رکھیں؟
کیا خداوند یسوع المسیح نے جب صلیب پر تھے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ میرے کوڑوں پہلوں اے معافی منگن گے تو پھر میں انہوں نے معاف کراں گا؟ نہیں، بلکہ خداوند نے یہ بات حقیقی بنا دی، اور کامل طور پر اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اس سے پہلے کو کوئی آ کر اس سے پوچھے یا کوئی معافی مانگے، اس نے مثال اس محبت اور معافی کی قائم کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ سراپا کیا ہے؟ معافی ہے۔ اور دیکھے کہ اس نے اس سے پہلے کہ کوئی اس سے معافی مانگے، اس نے پہلے ہی اپنے چھیدنے والوں کو معاف کر دیا۔ تو ساڈے نالوں بہتا دکھ گھٹ سی انہاں دا، ان کا دکھ کم تھا جی۔ سانو تو کوئی لفظی گل کرتے ہیں تو ساڈے تیور چڑھ جاندے نے، لیکن ان کو دیکھے میں نے بار بار جو ہے وہ بتایا ہے کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ لکھا ہے جب باغ گتسمنی میں تھے، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر یہ وار ہوتے، سزائیں دی جاتی یا ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے، ان کو مارا جاتا، ان کی داڑھی کو نوچا جاتا، اس سے پہلے کہ یہ سب ہوتا اس نے کہا میری جان جو ہے وہ بڑی کیا ہے جی؟ مشکل میں ہے۔ جان کنی کی حالت، اتنی ان کی حالت خراب تھی کہ ان کا جو پسینہ تھا وہ لہو بن کر کیا ہوتا تھا؟ تو کسی دا ہویا ادھا؟ کیا کبھی کسی اپنے نے، چلے یہ تو بات ہو جاتی اپنے کسی نے یہ کام کیا ہو، لیکن میرے عزیزو آپ اس قدر جو اذیت ہے ہم نے تو اس کا رتی بھر بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں سنا۔ ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی سانو اوے بھی کر جائے، سانو یہ بھی کر جائے، سانو انگلی دا اشارہ ہی کر جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دل سے ناراض ہو جاتے، یہاں پر بھئی ایتھے وجی ہے، ایتھے ہے ساری گلاں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ وقت آن تے اسی تینوں پوچھاں گے، لیکن خداوند نے وہ بات نہیں کی۔ خدا نے نہیں یہ کیا کہ وقت آن تے تینوں پوچھاں گا میں۔ خداوند نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے۔ ایسا مزاج رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر ہی یہ باتیں نہیں ہوں گی تو میرے عزیزو ہم کس طرح اس بات کو کہہ سکیں گے؟ یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب یہ ضروری ہے تو اس سے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے بدنوں سے خداوند یسوع کو جلال ملتا ہے، ہمارے بدنوں سے جو ہے وہ تمام باتوں میں خداوند یسوع المسیح ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ یا میں نامی مسیحی کہلا رہے ہیں، ہمارے ناموں کے ساتھ مسیح ضرور لگا ہوا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ ہم شاگرد ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن شاگرد اس کے دیکھیں 12 شاگرد جو تھے ان کی انتھک کوشش کی وجہ سے، انتھک کوشش اور مار کھانے اور جان دینے تک وہ وفادار رہے، اور آج پوری دنیا میں مسیحیت جو ہے وہ سارے مذاہبوں سے زیادہ ہے، سب مذاہبوں پہ اوپر ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اگر آج ہم شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ باتیں کہاں ہیں؟ ہمارے اندر معافی کہاں ہے؟ آج بھی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت بھری ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں، ہم کبھی کبھار اپنی نفرت کو ٹریول کرواتے ہیں۔ نفرت کو کیا کرتے ہیں؟ ٹریول کرواتے ہیں، کسی میں دھکیل دیتے ہیں، کسی میں ہم پیوست کروا دیتے ہیں، ہم آگے سے آگے نسل در نسل ان کو لے کر چلتے ہیں۔ کس طرح؟ اب میں کسی سے نفرت کرتا ہوں یا میں کسی سے بولنا نہیں چاہتا تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کہتا نہ بھائی تم ہی نہیں ہوتے کو جاؤ۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ایک واقعہ ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے کہ جی اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے تمام ان رشتہ داروں کے ساتھ اتنے بچوں کو اس قدر جو ہے وہ نفرت سے بھر دیا گیا۔ وہ بچے جو ہیں، ابھی بچے کو کیا پتہ ہے، بچے کو کیا پتہ ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے سامنے والے رشتہ دار کے گھر کیا اس کی دہلیز کے اندر جانا نہیں چاہتا، وہ دروازہ اندر پھلانگنا نہیں چاہتا، وہ دروازے کے اندر، گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا، اور باہر سے ہی جس طرح بڑے نہیں کرتے جو وڈن والی گل ہوئے، باہر دے نال ہی کہندے کہ لے بھائی تسی نا ساڈے نال ایداں کیتا، تسی انہاں نال ایداں کیتا، تسی جناب، اور یہاں تک ہم ان کے اندر نفرت کا بیج بو دیتے ہیں۔ اس قدر
کہ وہ گالیاں نکال کر اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس نفرت کو ٹریول کرواتے ہیں نسل در نسل۔ تو پھر یاد رکھیں یہ ٹریول کروانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی سزا ہے۔ آپ اپنے گناہ کو کیے ہوئے کسی کے اندر بھیج رہے ہیں اور وہ نسل در نسل لکھا ہے، پھر گناہ کی سزا کہاں تک جاتی ہے؟ چوتھی پشت تک جاتی ہے۔ کہاں تک؟ تو ہم پشتوں میں جو ہے اس گناہ کو کنورٹ کر رہے ہیں۔ پشتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کنورٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھیج رہے ہیں۔ پھر کی ہوتا ہے؟ وہ نسل در نسل لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ قتل و غارت تک بات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آج مرد نظر نہیں آتے، مرد سارے ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ، نئی نسل ہے وہاں پر لیکن مرد نہیں ہے کوئی وہاں پہ۔ کیوں؟ یہی نفرت، یہی غصہ، اور یقین کریں یہ مرد کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ اتنی زیادہ قتل و غارت ہے کہ مرد گھر میں رہا ہی نہیں ہے کوئی، انہوں نے مار دیا سب کو۔ اسی طرح ہی مائیں اور باپ جو ہے وہ اپنی نفرت کو، اپنے غصے کو دوسروں میں کنورٹ کر دیتے، دوسروں میں بھیج دیتے۔ تو پھر کیا اس کا نظریہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر بھی وہ نفرت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی وہ نفرت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اب وہ جو ایک جگہ پر اس بیٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اب وہ کیا کریں گے؟ اس کو بیٹی کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں گے، اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا وہ نہیں کھیلیں گے۔ پھر آ جا کر کیا ہوگا؟ تم آپس میں ویسی محبت رکھو جیسی میں نے تم سے محبت رکھی، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد ہیں، یسوع کے پیروکار ہیں، ہمارے ناموں کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ بات ضرور کی ہے کہ جی ہمارے ناموں کے ساتھ مسیح لکھا جائے۔ تو میرے عزیزوں اگر مسیح لکھوانا ہے تو مسیح کی ذات کی پاسداری بھی رکھے، اس کی ذات کی، اس کے کلام مقدس کی پاسداری رکھے، اس کی محبت کی پاسداری رکھے۔ اگر ہمارے اندر دل میں ابھی تک نفرت ہے، ہم نے دل سے کسی کو معاف نہیں کیا، تو یہ بات یاد رکھ لے گا۔ چند فائدے اس کے جو ہیں وہ ہیں، معاف کر کے ہم اپنی روحانی زندگی میں پھر سے بحال ہو سکتے ہیں، روحانی زندگی میں پھر سے بحال ہو سکتے ہیں۔ معافی ہماری زندگی میں آزادی کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور پھر ہم کثرت کی زندگی کا تجربہ معافی دیے اور لیے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ دی زندگی کدی نہ سوچو کہ سانوں ملے گی۔ معاف کرنے کے بعد ہی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک بڑا بوجھ جو ہے ہمارے اوپر سے ہٹ گیا۔ اے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللیلویا۔ معاف نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں، ہمارا رویہ خدا کے حضور، گناہ کو معاف نہ کرنے والا رویہ جو خدا کے لیے تکلیف دہ ہے، خدا کے لیے کیا ہے؟ تکلیف دہ ہے۔ ہم معاف نہ کر کے ہم روحانی طور پر بے پھل ہو جاتے ہیں۔ معاف نہ کرنے والا رویہ ہمیں ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، جذباتی اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ معاف کیے بغیر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، معاف کیے بغیر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہر وقت جناب تلخی چ رہنا، ہر وقت کی رہنا؟ تلخی چ رہنا۔ ابھی کوئی بھی بات ہوئی تو ہمارے اندر وہی چیز چلنا شروع ہوئی۔ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری انسانی فطرت ہمیں انتقام پر ابھارتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے گالیاں سن کر گالیاں نہیں دی، بلکہ اپنے آپ کو انصاف کرنے والے کے ہاتھوں میں کر دیا، کیونکہ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا بدلہ میں لینے والا ہوں، تم اپنا انتقام نہ لینا۔
खुदावंद बदला लेने वाला है। जब हम अपने दुश्मनों के लिए या किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा जो है इस बात को जो है बड़ा कंसिडर करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ने मेरे कलाम की बात को जो है वो पूरा किया है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए आज अदावत, नफ़रत और बुग़्ज़ है तो मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम अपने अंदर से ये बात को निकाल दें। किसी ने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, किसी ने हमारे दिल को दुखाया है, तो आज वक्त है कि हम उसको माफ़ कर दें। आज वक्त है कि हम उस दरवाज़ा को खोल दें जो हम अपने आप को कैद करके बैठे हुए हैं। हम अपने आप को बीमारियों का घर बना रहे हैं, हम नफसियाती तौर पर भी परेशान रहेंगे। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। रुपए पैसे के पीछे नाराज़गी, रुपए पैसे के पीछे लड़ाई, जगह के पीछे लड़ाई या किसी और चीज़ के पीछे लड़ाई, कारोबार के लिए लड़ाई या बच्चों के पीछे लड़ाई या किसी भी बात के लिए लड़ाई, नफ़रत का सबब है। आज वक्त है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। आज वक्त है कि हम खुदावंद यस्सू अल मसीह को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। आज वक्त है कि हम उसके शागिर्द बनकर सामने आएँ। उनके शागिर्दों को उबलते कड़ाहों में फेंक दिया गया, उनके शागिर्दों की खालें खींच दी गई, आरों में चीर दिया गया, यहाँ तक कि उनको तीरों से छेदा गया, संसार कर दिया गया। तो सानू एक वट्टा वजे ना तो यकीन करो असी पूरी खानदानियाँ लड़ाइयाँ लड़न लग पे। यही बात गल है। तो संसार करने में क्या होता है? आप किसी ने देखा जी संसार कर रहे हैं? आजकल तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये बात है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आज भी संसार करते हैं, आज भी संसार करते हैं। और पत्थर एक लग जाए तो की हो जाता है? क्या होता है जी? इतनी हालत, मैं कहता हूँ दुश्मनियाँ नस्लों तक जांदियां ने। लेकिन पहला जो शहीद था वो कौन सा था? स्टिफनस को देखें कि उसने क्या कहा, ऐ बाब इन्हां नूं माफ़ कर। क्या कर इनको? ने कहा मेरी रूह को तू क्या कर, कबूल कर। क्या उसके दिल में नहीं थी कोई ऐसी बात? ये वो माफ़ी का रवैया है, ये शागिर्दियत है, ये यस्सु का मिजाज है जो हमारे अंदर होना चाहिए। आज अपने दिलों से, होंठों से तो कर दिया, मौके का इंतज़ार ना करें। मौके का इंतज़ार ना करें कि जी वो आएगा या मैं उन्हें दसांगा जी मेरे नाल उन्हें इदा किया तो मैं फलां टाइम पर दसांगा। हमारे बानी ने ऐसा नहीं किया। जो मसीहत का बानी, जो सरापा, मैं समझता हूँ इश्क है, सरापा मोहब्बत है, सरापा माफ़ी है, उसने ये बात नहीं की। तो हमारी क्या जुर्रत है कि हम ऐसा कर जाएं? अगर हम उसके शागिर्द हैं, हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। हमें यही कहने की ज़रूरत है, ऐ बाप इनको माफ़ कर। अगर हम किसी के कसूर माफ़ करेंगे तो फिर जो कहन लगो ना कि ऐ बाप साढ़े कसूर माफ़ कर, जिस तरह असी दूसरों के कसूर माफ़ किए हैं, एक दफ़ा सोच लीजिएगा, क्या मैंने दिल से उसको माफ़ कर दिया? क्या मैंने किसी के लिए अपने दिल से गुस्सा, तफरीके, खफगी निकाल दी है? तो मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम एक दूसरे को, अगर किसी ने किसी का नुकसान या कोई भी जज्बात को ठेस पहुँचाई है, तो मेरे अज़ीज़ों आज वक्त है हम एक दूसरे को माफ़ करें। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।